اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس گفتگو میں دو سوالات کے جواب جو مجھ سے التماس کیے گئے تھے جوانوں کی طرف سے، بالخصوص موضوع شیخ زکزکی حافظ اللہ علی کے حوالے سے۔ پہلا سوال جو تھا کہ شیخ زکزکی اور ملت نائجیریا سے استکبار کیوں گھبرایا ہے۔ شیخ زکزکی حافظ اللہ علی وہ ہستی ہے جن کو آج ساری عالم انسانیت جانتی ہے، آشنا ہے، اور بالخصوص مسلمان اور اہل تشیع۔ شیخ زکزکی کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے ایک غلام سیاہ فام ملت کو بیدار کیا اور بیدار کر کے الہی جہت پر، الہی راستے پر، الہی ڈگر پر ڈال دیا، اور عالم استکبار کو ہر اس شخص اور ہر اس عوام سے مشکل درپیش ہے جو مبارزے کے میدان میں ہوتے ہیں۔ نائجیریا میں خود ایک فاسد حکومت ہے، لیکن یہ حکومت خود ماموریت میں ہے، اس کے پیچھے اسرائیل ہے، یہ آل سعود کی، ان کی فوج آل سعود کی رینٹل آرمی ہے جو ان کے پیسے لے کر کے جنگ لڑتی ہے۔ ایک طرف خود ایک فاسد نظام، فاسد حکومت، اور وہ بھی کسی اور فاسد حکومتوں کی اور استکبار کی غلامی، یعنی ڈبل استکبار آپ کہہ سکتے جہاں موجود ہو۔ ایسی ملک میں ایک شخص مبارزے کے میدان میں خود بھی آ جائے اور چند سالوں میں 11 ملین افراد کو مسلمان بنا کر، شیعہ بنا کر، عیسائی بھی ساتھ میں ان کو لے کر کے میدان میں اتر آئے، تو اس سے عالم استکبار کو حتماً گھبرانا ہی چاہیے۔ اور نہ صرف مبارزے کے میدان میں کہ جہاں پر مبارزہ ایک دل کا مبارزہ ہو یا براعت ہو، بلکہ خود بیدار ہوئے اور دوسروں کو بیدار کیا۔ شیخ زکزکی حافظ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی طولانی اور بہت ہی عالی اور بلند سفر کیا اپنی زندگی میں۔ پہلے ایک مکتب کو پہچانا، اور نہ صرف مکتب کو کلامی انداز سے پہچانا بلکہ مکتب کی روح کو پہچانا، اور روح جو اس عصر میں، اس دور میں تھی، اس مکتب کی روح کا مصداق جو تھا وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، اس فکر کو قبول کیا، پھر اس فکر کو قبول کر کے اپنے اندر ایک انقلاب کو برپا کیا، پھر اسی انقلاب برپا کرنے کے بعد اپنی ذات کے اندر جا کر ایک ملت کو اسی راستے کی طرف دعوت دی، ان کو بیدار کیا اور بیدار کر کے میدان میں لے کر کے آئے۔ شیخ زکزکی حافظ اللہ علی نے اللہ کی طرف ملت کو دعوت دی، اپنی نائجیریا کی عوام کو خدا کی طرف کا رخ دکھایا۔ وہ ملت جو دنیا میں پس تھی، وہ ملت جو غلامی کے اندر بھی راضی تھی، بدترین قسم کی غلامی جو کر رہی تھی، جو سارے افریقہ میں مشہور ہے۔ ایک تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو افریقہ ایک غلام مملکت رہا ہے جہاں سے غلاموں کو ساری دنیا میں لے کر کے جایا گیا۔ امریکہ میں بھی آج جو سیاہ فام افراد موجود ہے، جو تحریک چلی، یہ غلام تھے جو امریکہ ان کو وہاں سے لے کر کے گیا تھا۔ شیخ زکزکی نے یہاں اللہ کے نظام کی طرف لوگوں کو دعوت دی، وحدت کے دائی بنے۔ شیخ زکزکی نے نہ یہ کہا کہ مجھے شیعہ بنانا ہے لوگوں کو، بلکہ اسلام ناب کی طرف دعوت دی۔ وہ اسلام ناب جس نے انسانی اقدار کو زندہ کیا اور احیا کیا۔ وہ قوم جو غلام تھی، جو ذلت کی زندگی اٹھا رہی تھی، ان کو عزت کا درس سکھایا، اور وہ بھی کن مبانی سے، کن بنیادوں پر۔ اصل مبانی کیا تھا اس کا؟ ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک، اور اس عصر میں اسی تحریک کا مصداق امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نہضت کو بنا کر کے اس طرح کے اسلام کی طرف دعوت دی۔ اور پھر نہ صرف مبارزہ جو کیا نائجیریا کی حکومت کے خلاف، اور وہاں پر ہونے والے فساد اور حقوق بشریت جو پامال ہو رہے تھے اس پوری ملت کے، پوری قوم کے، نہ صرف اس حکومت کے خلاف بلکہ اسی میدان میں بیٹھ کر عالمی استکبار یعنی اسرائیل کو للکارا۔ اور بس یہیں سے شیخ زکزکی کے اوپر مصیبتیں اور مصائب کی شدت شروع ہو جاتی ہے، جب شیخ زکزکی نے پہلا کانفرنس کیا اسرائیل کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر یوم القدس کا ابتدا کیا۔ یہاں سے اسرائیل الرٹ ہو گیا کہ ایک شخص جو 11 ملین افراد کو مکتب حسینی کی طرف لا سکتا، ان کو میدان میں لے کر کے آتا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور پھر اسرائیل نے ماموریت کے ذریعے، نائجیرین فوج کے ذریعے تشدد کا سلسلہ شروع کیا شیخ زکزکی کے اوپر۔ دو دشمن شیخ زکزکی کے تھے، ایک آل سعود
بالخصوص بن سلمان، یہ اس لیے کہ شیخ زکزکی نے مکتب حسینی کی طرف ایک ملت کو دعوت دی اور اس ملت نے مکتب حسینی کو قبول کیا، اور دوسری طرف اسرائیل جو ایک ملت کی بیداری سے گھبرا رہا تھا، ایک طرف مکتبی دشمنی آل سعود کی اور ایک طرف عالمی استکبار اور عالمی حکومتی دشمنی اسرائیل کی، دو قوی دشمن شیخ زکزکی کے سامنے تھے، اور ان دونوں دشمن نے اس طرح کی شدت دکھائی کہ سب سے پہلے شیخ زکزکی نے خود اپنی اولادوں کو قربان کر دیا اس راہ کے اوپر۔ یہ بیداری شیخ زکزکی نے جو پیدا کی ہے، یہ اصل مسئلہ ہے کہ نائجیریا میں کیوں استکبار، نہ صرف نائجیریا میں بلکہ عالمی استکبار کیوں گھبرایا ہے شیخ زکزکی سے۔ شیخ زکزکی نے عوام کو الہی نظام کی طرف دعوت دی۔ شیخ زکزکی حافظ اللہ علی نے کہیں پر بھی آپ دیکھیں حکومت کے ساتھ کوئی گٹھ بندھن، کوئی ہمکاری، کوئی ہمانگی، نہ ان کے ساتھ ملنا، نہ ڈپلومیسی، نہ سیاست، نہ الیکشن، کسی میں حصہ نہیں لیا، بلکہ صرف عوام کو بیدار کیا اور بیداری کی تحریک چلائی۔ جو دشمن سمجھ گیا، جو عالمی استکبار سمجھ گیا کہ اگر نائجیریا میں الہی نظام آ جاتا ہے تو پورے افریقہ کے اندر الہی نظام کی اور انقلاب اسلامی کی یہ تحریک شروع ہو جائے گی۔ دوسرا سوال کہ اس ملت نائجیریا کا کل کیا ہوگا؟ عزیزان، جو تحریکیں اور جو نہضتیں کچھ بنیادوں پر چلتی ہیں، ان نہضتوں کے بارے میں خدا کا وعدہ ہے کہ خدا ان تحریکوں کو نہ صرف کامیاب کرے گا بلکہ مستضعفین کو امامت دے گا، امامت کے منصب پر لا کر بٹھا دے گا، ان کو غلبہ دے گا اور دین کا ظہور ہوگا۔ وہ نہضتیں جن کے مبانی درست ہوتے ہیں، جن کی بنیادیں درست ہوتی ہیں، جو اس مظلوم شہید زندہ شیخ زکزکی رحمۃ اللہ علیہ حافظ اللہ علیہ کی بنیادیں بالکل درست اور بالکل کلیئر ہے۔ وہ نہضت جن کا اہداف رضا الہی ہوتا ہے، نہ کہ سیاسی مفادات ہوتے، نہ کہ اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو ہندوستان میں علاج کے لیے پہنچتے ہیں، لیکن اگر علاج میں ذلت کا احساس ہوتا ہے تو یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ مجھے عزت کے ساتھ مرنا اور نائجیریا کا زندان پسند ہے، قبول ہے، لیکن ذلت کے ساتھ اپنا علاج معالجہ کرانا بھی قبول نہیں ہے۔ وہ جو خالص رضا الہی کے لیے کام کر رہا ہو، جس کی یہ نہضت ہو، جس کے اندر اتنا خلوص ہو، اور پھر اس سے بڑھ کر جس نے اپنی تحریک کی آبیاری شہداء کے خون سے کی ہے، اور نہ صرف کہ عوامی شہداء بلکہ خود اپنی اولاد، اپنے 6 بیٹے قربان کر دیے، خود زخمی، اپنی زوجہ زخمی، اب تک بدن کے اندر بندوقوں کے چھرے موجود ہو، وہ شخص جب اس طرح کی نہضت چلاتا ہے جس کی آبیاری خون اور مصائب سے ہوتی ہے، وہ نہضتوں کا کل کیا ہوگا؟ کل صرف اسے کامیابی ہی ملے گی۔ اور شیخ زکزکی حافظ اللہ علی کی یہ تحریک انقلاب اسلامی افریقہ کی بنیاد بن چکی ہے بنیاد، اور جب انشاءاللہ امام زمانہ کا ظہور ہوگا اور سارے عالم میں جب حکومت عدل برپا ہوگی تو یہی وہ تحریک ہوگی، جو تحریک وہاں سے چلے گی، اس کی بنیاد اسی تحریک سے جا کر ملے گی۔ اور یہ راز ہے، یہ سر ہے جو ہر مظلوم مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے، ہر مظلوم عوام کو اس سر سے آشنا ہونا چاہیے کہ مصلحتوں کے ساتھ انڈر گراؤنڈ زیر زمین بیٹھ کر کے انقلابی باتیں کرنا، انقلابی درس دے دینا، یہ ایک راستہ ہے، لیکن شیخ زکزکی رحمۃ اللہ علیہ حافظ اللہ علی کی راہ پر چل کر مصائب اٹھانا، یہ ایک اور راستہ ہے۔ اور یہاں خود ملت مسلمہ، ملت تشیع یہ فیصلہ کرے کہ ان دو راہوں میں سے، ان دو انقلابی راہوں میں سے کون سا راستہ ہے جو حسینی راستہ ہے، اور کون سا راستہ ہے جو شیخ زکزکی نے اپنایا، اور کون سا راستہ ہے جس کی کامیابی کی ضمانت اللہ سبحانہ وتعالی نے دی ہے۔ اور یہی وہ پیغام ہے جو اس مظلوم ہستی، اس شہید زندہ ہمیں یہ دے رہا ہے، یہ پیغام جو پیغام نائجیریا سے بھی دیا، یہ پیغام ہندوستان کی سرزمین پر بھی آ کر کے یہ شہید زندہ یہاں سے دے کر کے چلا گیا۔ گویا ایسا لگتا ہے کہ خداوند متعال نے 220-240
20 ملین ہندوستان کے مسلمانوں پر یا اپنی حجت تمام کر دی اس ہستی کو بھیج کر کے وہاں، یا ان کے لیے ایک ہدایت کا بہت بڑا دروازہ کھول دیا کہ ایسی ہستی اٹھ کر کے آتی ہے، چند دن وہاں رہتی ہے اور ایک اتنا اہم عزت کا پیغام ایک ملت کو دے کر کے چلی جاتی ہے۔ اب یہ ملت خود فیصلہ کرے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔